کہ اس شہد کو آپ یوں سمجھو کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شفا ہے، آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے استعمال کریں، اور پھر اس کے اوپر آیات شفا اور سورہ فاتحہ کا ورد کر کے جب اس میں دم ڈالتے ہیں نا تو شفا کے اوپر شفا، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لوگ یہاں سے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے شہد منگواتے ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے وہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ یقین کامل ہو، اور یقین کامل نہ ہو تو آپ سونا بھی استعمال کریں، یقین کامل نہ ہو آپ اللہ کے گھر میں جائیں، غلاف کعبہ کو پکڑیں اور باب ملتزم کے سامنے بیٹھیں، حتیم شریف کے اندر نفل پڑھیں، مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھیں، لیکن یقین کامل نہیں ہے تو کام بنے گا؟ دعا اس طریقے سے مانگیں، اتنے یقین سے مانگیں، چمٹ جائیں، چمبڑ جائیں۔ کیا کریں؟ چمبڑ جائیں۔ کیا کریں؟ چمبڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں۔ اب اللہ کے دربار میں عرض کریں، مالک الملک میرے عمل کمزور ہیں، جے ویکھاں میں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے 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 بلے۔ تو اللہ کی رحمت میں امید رکھو، عمل کرو، اور یہ عمل اتنا مضبوط اور اتنا کامل ہے، اس کا طریقہ کار وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اس درود پاک کو اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اسے زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی مشکلات، ایک طرح کی نہیں، 1000 طرح کی نہیں، لاکھوں طرح کی مشکلات اس کی وہ رفع ہو جائیں گی، اور امتحان زندگی کے ایک نہیں کئی امتحان بھی ہوں گے، اللہ ان میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ اور حضرت صالح موسیٰ عزریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں سمندری طوفان نے، وہ فرماتے ہمیں گھیر لیا۔ سمندری طوفان نے جب گھیر لیا تو حضرت صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سمندری طوفان نے جب ہمیں گھیرا تو ہم اس کی زد میں آ گئے، اور ہمارا جو جہاز تھا اور قافلہ تھا جس کے ساتھ ہم بحری جہاز میں بحری بیڑے میں سفر کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ سمندری طوفان کی زد میں جب ہمارا بیڑا آیا تو یہ طوفان قہر خداوندی بن کر ہمارے جہاز کو ہلانے لگا، ہمارا جہاز ڈولے کھانے لگا، ہچکولے کھانے لگا پانی کے اندر، اور یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جب اس کو ہلا رہا تھا تو ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ اب ہمارا جہاز منزل کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ڈوب جائے گا۔ قاری صاحب توجہ ہے آپ کی؟ ہاں جی، یہ بعد میں پھر میں نے پورا واقعہ آپ سے پوچھنا ہے۔ ہاں جی، فرماتے ہیں حضرت صالح موسیٰ شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے، بچیں گے نہیں، ہمارا جہاز ڈوب جائے گا اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ جہاز ہمارا ڈوبنے والا ہے، اور ملاحوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ اب ہم بچیں، اور ملاحوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے تیز طوفان کے اندر کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ یہ ملاحوں نے آپس میں بات کی کہ اب کام حد سے آگے نکل گیا ہے، بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علامہ افراتفری کے اندر مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ شاہ صاحب، جیسے اکثر نیند کا غلبہ بیٹھے بیٹھے بندوں پہ ہو جاتا ہے، ہاں جی، نیند کا غلبہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں نیند کے غلبے کے اندر غنودگی طاری ہوئی مجھ پر، اور میں نے دیکھا کہ پوری کائنات کے امام خواب کے اندر، سبحان اللہ، یہ مکمل نیند نہیں طاری ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا، غنودگی ہوئی، اس کو حالت مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ فرماتے پوری کائنات کے امام، سید الانبیاء، سید المرسلین، پوری کائنات کے سردار،
इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे उस आलम नींद में मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे साथी ये दरूद पाक 1000 मरतबा पढ़ो। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। तवज्जो है? अब आप चुप हो गए कि कहीं 1000 मरतबा तो यार दरूद पाक पढ़ना तो बहुत दूर शायद मुश्किल हो जाए। और भाई मेरा फिर इतना ज़्यादा आपके साथ कलाम करने का फ़ायदा क्या अगर आपसे बोला भी ना गया तो? कितनी मरतबा पढ़ना है? यह हुक्म किसने दिया? प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। याद रखें, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरूद पाक की सनद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको ख्वाब में मैं मिला उसको मैं ही मिला, शैतान मेरी सूरत बना ही नहीं सकता। यानी ये सनद है मदीने वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया 1000 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ो। हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बेदार हुआ, मैंने सारे जहाज वालों को ऐलान किया, ओए लोगो मुझे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले हैं। सरकार ने फरमाया 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ो, तुम और तुम्हारे साथी और तुम्हारा जहाज बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैंने सारे दोस्तों को जमा किया, वुजू किया और दरूद पाक हम सब ने विर्द करना शुरू कर दिया। हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हमने अभी दरूद पाक शुरू किया था, अभी 1000 के फिगर पर नहीं पहुंचे थे, 300 मरतबा अभी पढ़ा था कि तूफान उतरना शुरू हो गया, तूफान थमना शुरू हो गया। आप फरमाते हैं तूफान आस्ता आस्ता रुकने लगा और समुंदर की सतह जो थी वो भी आस्ता आस्ता उसका पानी नीचे आना शुरू हो गया, पुरअमन हो गई, लहरें कम हो गई। जो लहरें उछल रही थीं और जहाज को हचकोले दे रही थीं वो लहरें थमना शुरू हो गई, उनको सुकून मिल गया। इस दरूद पाक की बरकत से तमाम जहाज वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजात अता फरमा दी। इस दरूद पाक का नाम दरूद तुनजी या दरूद तुनजीना रखा गया। जो भी इंसान इस दरूद पाक को अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, प्यार के साथ, यकीन कामिल के साथ, बावुजू होकर, बातहारत होकर अपने लिबास को, अपने बदन को खुशबू से मुअत्तर करके, किबला की तरफ मुंह करके, अदब व एहतराम से, इज्जो नियाज से, इज्जो नियाज के साथ पैकरे शराफत बनकर, पैकरे मोहब्बत बनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका नजराना पेश करेगा, हर रोज 300 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से उसकी सख्त से सख्त हर तरह की मुश्किल मेरा रब दूर फरमा देगा। मैंने पहले कहा है कि जिस तरह मैं बता रहा हूं, इस दरसे रूहानी को अपने साथ ले जाएं, अपने दिल के कासे में डालकर, दिल के बर्तन में डालकर, दिमाग में डालकर, कल्बो ज़हन में लेकर इस पर अमल करें, फायदा ना हो ये बंदा फकीर आपका मुजरिम है। क्योंकि मुझे यकीन है इसके ऊपर, मेरा साल हा साल से इसके ऊपर अमल है कि इसकी बरकत से सैकड़ों लोग अपने घर में दरूद तुनजीना पढ़ाते हैं। हमारे इदारे से दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, यहाँ से सैकड़ों तलबा को ले जाया जाता है घरों में दरूद तुनजीना के लिए और घरों के अंदर विर्द करवाते हैं, और अगली बार वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। इस दरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला लाखों मुश्किलें आसान फरमा देता है। और दरूद पाक में आगे चल के आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि साहिबे दलाइलुल खैरात ने, साहिबे दलाइलुल खैरात दरूद पाक की बड़ी मारूफ किताब है। साहिबे दलाइलुल खैरात ने इसकी शरह में लिखा है कि जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हो वो खालिस नीयत से इस दरूद पाक को पढ़े और नमाज इशा के बाद 1000 मरतबा
اس درود پاک کو پورا کر لے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہو کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر اندر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ سچے یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سچے اور سچے یقین کے ساتھ، یعنی یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا تو پھر 40 دن نہیں، پھر 1 ہفتے کے اندر اندر اسے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح اور شام میں زیادہ نہیں 10 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اونچی بولیں، 10 مرتبہ۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 10۔ ان 10 صحابہ کے نسبت سے 10 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ لے صبح و شام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اللہ اسے برائیوں سے محفوظ فرما لے گا، اس کے غموں کو اللہ مٹا دے گا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کے اندر ہمارے بہن بھائی پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے، وہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ 1-2 دن کے بعد یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو اس پر سنیں گے۔ میں ان کو خاص ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ روتے ہیں نا، پریشان ہیں، دکھی ہیں، ہماری اولاد برائیوں میں چلی گئی ہے، نشے کی لت پڑ گئی ہے، جرموں کی لت پڑ گئی ہے، گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، نافرمان ہو گئے ہیں، گستاخ ہو گئے ہیں، ہماری اولاد بے ادب ہو گئی ہے، ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ میں کہتا ہوں 10 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بچے سامنے بیٹھ کے دم نہ کروائیں، میں اجازت دے رہا ہوں، 10 مرتبہ پڑھ کے بچے جہاں بھی ہوں، چاہے وہ الگ رہتے ہوں، شادی شدہ ہیں، والدین کو ملنے نہیں آتے، بھئی کچھ کرو تو صحیح، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے 10 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ شرط یہ ہے باوضو ہوں، باطہارت ہوں، خوشبو سے معطر ہوں، قبلہ رو ہو کے 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 منٹ کا کام ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ کے تصور میں رکھ کے ان کو، یا ان کی تصویر سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچوں کی نافرمان اولاد کے لیے، گستاخ اولاد کے لیے، بے ادب اولاد کے لیے، وہ اولاد جو گناہوں کی لت میں ڈوب چکی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے، 10 مرتبہ درود تنجینہ صبح و شام پڑھ کر شرائط کے ساتھ آپ ان کو پڑھ کے دم کریں، آپ کی اولاد آپ کی تابع فرمان ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اولاد ادب و احترام سے آپ کے مٹھی میں آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو مٹھی میں کرنا، اپنی اولاد کو فرما بردار کرنا، اپنی اولاد کو اپنی محبت میں لینا، اپنی اولاد کو غلامی رسول میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ صبح و شام پیش کر کے ان کو پھونک مارا کریں۔ اور اسی طرح بیماریوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، بڑی خطرناک بیماریوں سے شفا کے لیے اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیماریاں ڈاکٹر کو چیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا جی، یہ بیماری ہے، یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ بیماری ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں۔ آج کل تو ٹیسٹوں کا اتنا رواج ہے کہ ٹیسٹ کرواتے کرواتے بندے کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ 20,000 کا ہے نوید صاحب، یہ ٹیسٹ 40,000 کا ہے، یہ فلانی لیب سے کروائیں۔ 50 ٹیسٹ آپ نے کروا لیے ہیں، اگلے ہاسپٹل میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی ان ٹیسٹوں کو ہم نہیں مانتے، آپ نئی لیبارٹری سے کروائیں۔ بے شک، بالکل صحیح۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، او بھائی ٹیسٹ کرواؤ، علاج کرواؤ، سب کچھ کرو، ہم نہیں کہتے نہ کرو، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں، ہاسپٹلوں کے ماتھوں کا جھومر میرے اللہ کی کلام کی، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، درود پاک کی طرف رجوع کرو، تو آپ یقین کامل کے ساتھ اس طرف جائیں۔ اس درود پاک ساتھ ساتھ وہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور اس درود پاک کی خصوصیت سن لیں۔ وہ بیماریاں جن سے شفا نہیں مل رہی،
اور جو شخص بیماریوں سے تنگ آ گیا، ڈاکٹروں سے تنگ آ گیا، حکیموں سے تنگ آ گیا، طبیبوں سے تنگ آ گیا، مایوس ہو گیا زندگی سے، ڈاکٹروں سے مایوس، طبیبوں سے مایوس، حکیموں سے مایوس، جلالی صاحب جب وہ مایوس ہو گیا اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو اور اس درود شفا کو ملا کر دونوں درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اسے اس بیماری سے شفائے کامل عاجلہ نصیب ہو جائے گی۔ اسی درود پاک کو 11 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ درود پاک، جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نا، بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور ویزا نہیں لگ رہا، کاغذ تیار نہیں ہو رہے، خامد باہر ہے، بیوی کو بلانا ہے، کاغذ نہیں بن رہے، آدمی باہر ہے، ماں باپ کو بلانا چاہتا ہے، کاغذ نہیں بن رہے، بھائی کو بلانا چاہتا ہے، کاغذ تیار نہیں ہو رہے، ڈاکومنٹ نہیں بن رہے، انہیں چاہیے درود تنجینہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ 1000 مرتبہ روزانہ درود تنجینہ پڑھیں، بیرون ملک میں کے سفر میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا، بعض لوگ چلے جاتے ہیں امریکہ سے، کتنے لوگ مجھے کال کرتے ہیں، پیر صاحب روٹی سے تنگ پڑے، پیر صاحب ہم وطن واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ان لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ 1000 مرتبہ ڈیلی درود تنجینہ پڑھیں، اور سفر پہ جو چلے گئے ہیں اب وہاں جا کے جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہاں جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور انہیں چاہیے سفر پہ جانے سے پہلے اس کو شروع کریں، دوران سفر بھی پڑھتے رہیں باوضو حالت میں، اور وہاں جا کر بھی اس کو فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر، اگر وہ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جاؤ 125 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ شاہ صاحب 125 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جو بھی دعا مانگیں گے، ہر نماز کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے میرا اللہ پوری فرما دے گا۔ اور اگر کوئی 125 بار نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، وہ 11 مرتبہ بلا ناگا اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بری عادتوں سے نجات کے لیے، بری عادتوں سے نجات کے لیے، جس کو ذرا سی بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اسے احساس تک نہ ہو کہ میرے جھوٹ سے کتنے گھروں کی تباہی ہو سکتی ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہو، اور اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے قبیلے کو، اس کے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اور وہ اپنی اس عادت سے خود بھی تنگ ہو، اس کے گھر والے بھی تنگ ہوں، اور وہ ان عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، گھر والے بھی چاہتے ہیں یہ عادتیں چھوڑ دے، لیکن وہ چھوٹتی نہیں ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان میں 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ شاہ صاحب؟ 21 ٹائمز، 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، چند ہی دنوں کے بعد اس کی گناہوں والی عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے، کوئی عامل کامل بننا چاہتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، یا کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک ہو جائیں، ان کے بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، وہ 21 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد، یعنی فجر نماز کے، ساری نمازوں کے نہیں، صرف فجر کے بعد، فجر کی سنتیں پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھے نہ، فرضوں سے پہلے 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ان کا بچہ پڑھ کے دعا مانگے، ان کے بچے نیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میں نے بتایا نا شادی کے لیے بھی، تو شادی کے لیے بھی سن لے، اگر کسی لڑکے اور لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، یا سرے سے رشتہ آتا ہی نہیں، یا رشتہ آتا ہے مگر بات طے نہیں ہو پاتی، اور رشتے والے ناپسند کرتے ہیں
چلے جاتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ اس کا چلہ کر لیں 40 دن کا، 40 یوم کے اندر اندر، کتنے یوم کے اندر؟ 40 یوم، یعنی 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی اچھا نیک پارسا رشتہ آئے گا، کامیابی ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں اس حوالے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں، یہ عمل کرنا شروع کرو اور شادی کی تاریخ رکھ لو، اور شادی آل والوں سے ٹائم لے لو، اس عمل کو کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، کیونکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے ہی بس سو لاوے۔ اسی طرح شوگر کا جو مرض ہے، شوگر کے مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے، ان کے لیے لازم ہے وہ ہر روز نماز فجر کے بعد درود تنجینہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ کتنی مرتبہ؟ او بھئی آپ کے ماں باپ کو شوگر ہے، والدہ کو ہے یا والد کو ہے، کسی کو بھی ہے، شوگر ہے، تو اس شوگر کے لیے وہ خود نہیں پڑھ سکتے، ان پڑھ ہیں ماں باپ، تلفظ نہیں پڑھ سکتے، آپ اولاد ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، قرآن پڑھے ہوئے ہو، آپ ان کا بھلا کر دو۔ ہاں بالکل کوئی حرج ہے؟ نہیں۔ ان کو پڑھ کے دم کرو، پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے دے دو۔ آپ روزانہ گھر نہیں رہ سکتے، پانی کے اوپر پڑھ کے ان کو ایک بوتل بنا کے دے دو، ایک ہفتہ دے دو، پھر ہفتے بعد بنا دو، پھر ہفتے بعد بنا دو۔ 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے ان کو دیں، پلائیں، انشاءاللہ تعالی 1.25 مہینہ 41 دن 41 ڈیز نہیں گزریں گے، شوگر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنا کیا ہے؟ درود تنجینہ، درود تنجینہ، درود تنجینہ، اللہ اکبر، اتنی پاورفل کلام ہے، اتنا پاورفل ورد ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی زیدہ مجدہ، ان کی بارہا فرمائش پر آج کا یہ درس ہو رہا ہے، اور انتہائی عزت کے لائق سید علی بخاری صاحب، آل نبی اولاد علی، حضرت سید علی بخاری صاحب، ان کی بھی متعدد مرتبہ یہ خواہش پیش کی گئی کہ جی درود تنجینہ پر کوئی روحانی درس ہو۔ تو آج کا جو درس ہے میرا، تو اس پر ابھی بیان شروع ہوا ہے، ابھی بیان، آپ کہیں گے ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، یہ اس سے اور بھی زیادہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ قضائے حاجات کے لیے، آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے، برائے قضائے حاجات، ہر روز عشاء کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو 2 نفل برائے حاجت پڑھیں، 2 نفل نماز برائے حاجت پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کر لیں، اور اگر حاجت دنیاوی ہو تو مثال کے طور پر حصول دولت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، 2 نفل برائے قضائے حاجت وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اگر دینی حاجت ہے کوئی، مثلا عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ نیکی دینی حاجت ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ عالم فاضل بننا چاہتے ہیں،
بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں, بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں, بھائی کو بنانا چاہتے ہیں, بہن کو بنانا چاہتے ہیں, دینی حاجت ہو گئی. اسی طرح آپ کوئی اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں, مسجد بنانا چاہتے ہیں, مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, دینی حاجت ہو گئی. تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے قبلہ رو ہو کے بیٹھنا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے, اس وظیفے کے لیے. اور اگر دنیاوی حاجت ہے, گھر بنانا ہے, گھر لینا ہے, پلاٹ لینا ہے, پلاٹ دینا ہے, بیچنا ہے, خریدنا ہے, دکان کے لیے, کارخانے کے لیے, کاروبار کے لیے, دولت کے لیے, ملازمت کے لیے, کارخانے کے لیے, فیکٹری کے لیے, ادائیگی قرض کے لیے, تو پھر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائے. کس کی طرف؟ ادھر کعبہ شریف ہے, ادھر شمال ہے, ادھر جنوب ہے. اس وقت میرا منہ شمال کی طرف ہے اور میری کمر پیٹھ جنوب کی طرف ہے, اور میرے لیفٹ ہینڈ ادھر قبلہ شریف ہے, اور میرے رائٹ ہینڈ میں مشرق ہے. مشرق, مغرب, شمال اور جنوب. تو پھر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے. اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہے, دشمنی کا معاملہ ہے, دشمن جان لینے کے لیے سر پٹ دوڑے ہوئے ہیں اور الرٹ ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے, دشمنوں کے لیے آپ نے پڑھنا ہے, ان کو مغلوب کرنا ہے, یا مقدمہ آپ کے اوپر بنا ہوا ہے, اس مقدمے سے نجات کے لیے, برات کے لیے آپ نے پڑھنا ہے, تو پھر یا کسی روٹھے ہوئے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پڑھنا ہے, اپنی محبت میں کسی کو دیوانہ کرنا ہے, محبوب کو دیوانہ کرنا ہے, یا کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے, تو پھر وہ شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے. دینی حاجت ہے تو قبلے کی طرف منہ کرے, دنیاوی حاجت ہے تو جنوب کی طرف منہ کرے, اور دشمنی کے لیے ہے, مقدمے کے لیے ہے, یا کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہے, یا محبوب کو محبت میں پاگل کرنے کے لیے ہے. محبوب کو پاگل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جائے, بیمار ہو جائے. پاگل کا مطلب ہے اس کو محبت میں دیوانہ ہو جائے, محبت کے ساتھ اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے. کسی شخص کو, کسی انسان کو اپنی طرف آپ نے مائل کرنا ہے, تو پھر کدھر کرنا ہے منہ؟ پھر آپ نے شمال کی طرف منہ کرنا ہے. اور پہلے دن 10 بار, دوسرے دن 20 مرتبہ, تیسرے دن 30 مرتبہ, اور چوتھے دن 40 مرتبہ. اسی طرح اس کو بڑھاتے بڑھاتے 10 دن تک یہ عمل لے کے جانا ہے, اور 10ویں دن آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ طریقہ کار سمجھ آ گیا؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اللہ پر کامل یقین بھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پر کامل اور ناکامی کا خیال قریب قریب پھٹکنے بھی نہیں دینا. ناکامی کا خیال اپنی طرف پھٹکنے بھی نہیں دینا, ناکامی کا خیال اپنے قریب آنے نہیں دینا. 100 مرتبہ آپ یہ کریں, آپ کے یہ سارے کام ہی ہو جائیں گے. نہیں, آپ نے سبحان اللہ, فائدہ بڑا ہے اور سبحان اللہ کی آواز تھوڑی ہے. سبحان اللہ, ایک مرتبہ پھر کہیں میں یقین کامل کی بات کر دوں. سبحان اللہ, یہ یقین کامل بھی پیر کامل کے در سے ملتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے, حضرت سفینہ. جنگل میں ایک شیر سے ٹاکرا ہو گیا, تو آپ نے کہا, اے ابو حارث, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. جواب میں شیر نے نبی پاک کے غلام کے ساتھ کیا کام کیا, یہ جان کر ہر غلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا. میرے آقا کا ہر امتی جو میرا یہ بیان سن رہا ہے, نبی پاک کے عاشق کی بات کر رہا ہوں, کسی منافق کی نہیں, وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا. اس کی روحانی باغیچے کے اندر بہار آ جائے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بے ادب ہے, گستاخ ہے, وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اپنے آقا کی نسبت پہ ناز ہوتا ہے, اور دنیا کی کچھ شر پسند قوت
ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب نے اس واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے، اور معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں اور ان بیانوں میں اکثر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک شیر کا واقعہ جو